شامی صاحب 16ویں برسی ہر برس جلسہ ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، محترمہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی سوال وہی رہتا ہے کہ 16 برس پہلے جو واردات پیش آئی تھی اس کا کیا بنا؟ رحمان ملک صاحب کی ایک تحریر آج میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے پورے کیس کا احوال بیان کیا تھا، ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی جو PDF فارم میں انہوں نے جاری بھی کر دی تھی انگریزی اور اردو میں اس پورے کیس کے حوالے سے۔ پولیس سے لے کے کیس FIA میں منتقل ہوا تھا ہمارے سہیل بڑاج نے بھی لکھی جی، اور اس کے بعد JIT ایک اعلیٰ سطحی تشکیل غیر پائی تھی، ملکی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی لکھی کتاب۔ لکھی بالکل لکھی، تو یعنی پنجاب پولیس سے FIA، وہاں سے JIT، اور اس کے بعد آج پھر میں یہاں 16 برس بعد یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس کیس کا کیا بنا۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس نے اس کی تفتیش پنجاب پولیس سے لے کر FIA کے سپرد کر دی تھی، پھر UNO سے بھی فوج اپنا منگوائی گئی، وہ ٹیم آئی تھی، ٹیم، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی اسکاٹ آئی، لینڈ یارڈ کی خدمات بھی، اور بہت سا پیسہ بھی خرچ ہوا اس میں پاکستان کا، لیکن کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ اور دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ جو مقدمہ تھا نا اس میں جو پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے وکیل تھے نا، مثلا کھوسا صاحب، عبداللطیف کھوسا صاحب، وہ تو فوجداری کے بہت بڑے وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب، اور پیپلز پارٹی کے جو نامور وکیل تھے ان میں سے کوئی بھی اس ٹرائل میں شریک نہیں تھا، یا پروسیکیوشن کا حصہ نہیں تھا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ رحمان ملک صاحب کے ایک دوست جو تھے وہ اس میں وکیل مقرر کیے گئے تھے، اظہر نام تھا ان کا شاید۔ تو بہرحال یہ مقدمہ جو ہے جن کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا جاتا تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا ہوگی، ان کو بری کر دیا گیا، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی، اور اس کے بعد اس کی اپیل کا کیا ہوا اب یہ میں اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت تھی نا وہ ایک بڑا قومی نقصان تھا ہمارا، وہ پاکستان کا ایک بڑا چہرہ تھی پوری دنیا کے سامنے، اور پاکستان کا امیج جو ہے اس کو بالا کرتی تھی۔ اور یہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں بین الاقوامی سطح کے جن کی بات دنیا میں سنی جاتی ان سے ان کے ذاتی وہ ایک دن میں نہیں بنتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اب بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی ایک بڑی شخصیت تھی، بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی، نہیں لیگیسی تھی جو کیری کر رہی تھی، اور پھر ان کے انٹرنیشنلی ان کے اپنے ذاتی تعلقات تھے، پوری ڈپلومیٹک دنیا میں ٹائز تھی ان کی وجہ سے، ان کی بات سنی جاتی تھی۔ اب جس طرح آپ دیکھیں اب نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ہیں، اب ان کا بھی لوگوں سے تعلقات ہیں، بات ان کی سنی جاتی ہے، ان سے بات کر سکتے ہیں لوگوں سے۔ پھر عمران خان ہیں، ان کی بھی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے اور شخصیت ہے، مگر یہ جو سارے لوگ جو ہیں یہ اثاثہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بڑا وکیل کرتے ہیں نا، نامور وکیل، بالکل تو مقدمہ لڑے، اسی طریقے سے قومیں جو ہیں ان کے بھی یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بڑے وکیل ہوتے ہیں نا، جو عالمی رائے کے سامنے ان کا کیس پیش کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، یا جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، آپ دیکھیں تعلقات ہیں لوگوں سے، توجہ دی جاتی ہے۔ جہاں آپ محترمہ کا ذکر کر رہے تھے، مختلف بین الاقوامی فورمز کے ہاں، تھنک ٹینکس کے ہاں، مختلف مباحثوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو یاد کیا جاتا تھا، مدعو کیا جاتا تھا، خصوصی طور پر مخاطب ہوا کرتی تھیں۔ بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، عالم اسلام میں پہلی مسلمان وزیر اعظم بنی، اور سچی بات یہ ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ان کے مخالف جو تھے ان کے ساتھ جو کشیدگی اور محاذ آرائی کی کیفیت تھی، وہ بڑے فاصلے پیدا ہو چکے تھے، ان کو انہوں نے پاٹنے کی کوشش کی، ایک مفاہمت کا درس دیا اور ریکنسیلیشن کی بات کی، اور بہت کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کی ویسے سر آپ کو یاد ہے جمہوریت کو۔ تب تو میری صحافت کے ابتدائی دن تھے 2007 میں جب یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا، محترم بے نظیر بھٹو شہید آل ٹوگیدر ایک نئے اورا اور ایک تبدیل شدہ شخصیت اور سیاسی فکر کے ساتھ واپس تشریف لائی بڑی تھی، کفایت شعار تھی ویسے، اور دنیا بھر میں ان کی اس مثبت تبدیلی کا انہوں نے ہمیں ایک دن کھانے پہ بلایا جب وزیر اعظم تھی، اچھا
یہ ان کے دوسرے دور حکومت کی بات کر رہے ہیں. جب حسین حقانی صاحب ان کے سیکرٹری اطلاعات بالکل تھے ٹھیک. تو زید سلیری صاحب تھے, الطاف حسن قریشی صاحب تھے, اور میں تھا. بی بی سے ملنے گئے. بی بی سے ملنے کا انہوں نے کھانے بلایا. تو کھانے میں سوپ تھا, 1-2 سالن تھے, چاول تھے, میں کہ شاید ایک ہی سالن تھا, اور میٹھا تھا. اس طرح میں ساتھ اعزاز سے یہ سب کو خوش آمدید کہہ لوں. ان کو کہہ شاہ جی خوش آمدید, آپ سے محترم بینظیر بھٹو قتل کیس کے اوپر بات کرنی ہے. شامی صاحب بی بی سے ہوئی ایک ملاقات کا احوال بیان کر رہے ہیں, آپ بھی سنیے اور ناظرین بھی سنیے. تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آتا ہوں, ساتھ ہی رہے گا ہمارے. جی شامی صاحب. تو انہوں نے وہ کھانا جو ہمیں کھلایا, بی بی نے تو زید سلیری صاحب نے کہا, بہت تعریف کی کھانے کی, کہ بھی بہت اچھا کھانا کھلایا آپ نے, اسی طرح سادگی ہونی چاہیے اور سادہ معاملہ ہونا چاہیے جو آپ نے کیا ہے. ایک دم وہ تو بڑی ہکا بکا ہے, اس کو آپ سادہ کہتے ہیں؟ اچھا میں نے اتنا تکلف کیا ہے کہ سوپ خصوصی طور پر بنوایا. سوپ بنوایا ہے, چاول ہیں, میٹھا ہے, اور سالن ہے, آپ اس کو سادگی کہہ رہے ہیں؟ سلیری صاحب She was shocked. سلیری صاحب پہ ملٹی کورس میل کے آتی ہوں گے نا. یہ سادگی ہے, یہ سادگی. یہ اتنا تکلف ہے. تو ان کے ہاں یہ تکلف تھا. تو بہرحال بڑی ملاقاتیں ان سے 2-3 ملاقاتیں رہیں, اور بڑی خوشگوار یادیں ان سے وابستہ ہیں. اور پھر جب وہ ان کی شہادت کے بعد تو ہم گڑی خدا بخش بھی جاتے رہے, وہ ان کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے. زرداری صاحب جب صدر بھی تھے, اس کے بعد بھی اہتمام ہوتا تھا اس کا. اب یہ جو محترمہ ہے, اب جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, اب بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ جب یہ آ رہی تھی نا امریکہ سے پاکستان وطن واپس, تو جہاز میں ان کو جو ایئر ہوسٹس تھی, وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے, زلمہ خلیل زاد بھی, یعنی اس میں وہی کوئی ڈومیسٹک فلائٹ تھی, اس میں جو ہوسٹس تھی نا, اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے اسپیشل کوکیز بنوا کے لاتی ہوں. تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں, میں وزن کم کر رہی ہوں پہلے. لیکن کچھ دیر کے بعد خیال آیا, اس کو پھر بلایا کہ لے آؤ, مجھے کون سا کوئی زیادہ دیر زندہ رہنا ہے. جی ہاں, ایسے کئی وہ اشاروں میں بات کر چکی تھیں. معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہیں دکھائی دے رہا تھا کچھ منظرنامہ. پتہ نہیں ایک سے زائد ایسے واقعات ہیں جہاں وہ مخاطب. بہرحال ان کے جو قاتل ہیں, اب ان کی حکومت رہی مرکز میں, ان کے قاتل جو تھے, وہ جن کو انہوں نے نومینیٹ کیا تھا, وہ تو ان کو تو سزا مل نہیں سکی. اب یہ مقدمہ کہیں اپیل میں ہے یا ختم ہو گیا ہے؟